یہ جو عیش کر رہا ہے پبلک کو لوٹ کے، ایک دن ضرور روئے گا وہ پھوٹ پھوٹ کے، اور اس کا گنیز بک میں ثمر نام کیوں نہیں، جس نے ریکارڈ توڑ دیے سارے جھوٹ کے۔ طلال چودھری صاحب، یہ خصوصی طور پہ شعر آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات نے یہ بات سنی ہوگی کہ اسلام آباد میں مدی مسجد کے ساتھ کیا کیا گیا۔ خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد گھر پہ گیا اور صبح آنے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ مسجد بالکل صاف، نہ وہاں پہ ملوا ہے، نہ وہاں پہ کوئی چیز ہے، اور باقاعدہ درخت اگا کے چلے گئے وہاں پہ۔ تو انتظامیہ نے اتنی تیزی کے ساتھ یہ کام کیسا کر لیا، سوال یہ بنتا ہے، اور ان کا مقاصد کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ 50 مسجدوں کی لسٹیں ان کے پاس ہے۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ 50 مسجدوں کو گرانا ہے۔ اور طلال چودھری صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو امام صاحب کے ساتھ مذاکرات کی ہیں کہ ہم آپ کو اس سے اچھا جو ہے مدرسہ بنا کے دیں گے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ بھائی جب مدرسہ تو انہوں نے بنا کے دیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، 3 منزلہ 4 منزلہ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق طلال چودھری نے ان کو مدرسہ بنا کے دے دیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ بھائی مسجد کا بھی بات کر لیتے اس سے، مسجد کے لیے بھی جگہ لے لیتے اس سے۔ لیکن ایوان بالا میں جا کے وہ کیا کہتا ہے طلال چودھری؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی مسجد اور مدرسہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بھائی مسجد اور مدرسہ دونوں ایک ہی چیز کیسا ہو گیا؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مدرسہ ہر بندہ ہر جگہ میں بنا سکتا ہے، اس کے لیے این او سی کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، ایک این او سی سے ہی کام چل جاتا ہے۔ لیکن مسجد کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے ایک پیٹرول پمپ کھولنے کی طرح ہے وہ۔ ایک پیٹرول پمپ میں جو ادارے شامل ہوتے ہیں، مسجد بنانے میں بھی اتنے اداروں سے اجازت نامہ اور این او سی لینا پڑتا ہے۔ لیکن طلال چودھری صاحب کہتا ہے جس طرح ہر مدرسہ جو ہے مسجد، اتنی بڑی انہوں نے جھوٹ بولی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو رات کے اندھیرے میں یہ کارروائی کیا گیا، کیوں کیا گیا بھائی؟ یہ سب اس واقعہ سے ہندوستان میں ہماری جو ہے ہنسی ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہندو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہندوستان میں اگر مسجدیں گراتے ہیں تو سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں دیکھو، وہاں تو اسلامی ملک ہے، وہاں کے حکمران تو سارے مسلمان ہیں، اب وہاں پہ مسجدیں گرائی جا رہی ہے۔ اب ہندو ہمارے اوپر ہنس رہے، وہاں کے مسلمان ہمارے اوپر ہنس رہے، افسوس بھی کر رہے ہیں، مسلمان تو افسوس کر رہے ہیں، لیکن ہندو ہم سے بہت زیادہ ہمارے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور جو معاہدہ طے کیا گیا تھا کہ بھائی ہم مدرسہ بنا کے دیں گے، بھائی مسجد کو بھی اس میں شامل کرے تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب مسجد کا حکم بھی یہی ہے، شرعی حکم بھی یہی ہے، تمام مسالک کے علماء سے آپ پوچھیں گے تو یہی بتائے گا کہ بھائی مسجد ایک جگہ بن گئی تو بن گئی۔ لیکن ہوا کیا وہاں پہ؟ جب بھائی مسجد کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ تو بھائی آپ اس کو متبادل جگہ دے دیتے۔ جب مسجد کی وجہ سے راستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ اس کو متبادل جگہ دے دیتے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ جہاں تک یہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ مشرف کے دور کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پرویز مشرف نے جس طرح سے ایک مسجدوں کی لسٹ بنائی تھی، وہی سلسلہ چل رہا ہے ابھی۔ اسلام آباد میں شراب کھانے کی اجازت ہے، اور وہاں پہ مساج جو ہے اس کا اجازت ہے، وہاں پہ جو ہے، اور کتنے لوگ جگہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی اجازت ان کو مل جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ آج کل اسلام آباد میں جو جتنی بھی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اس میں مسجد کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے مسجد کے لیے۔ لوگ ٹوٹے پھوٹے جگہ میں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ سوسائٹی میں مسجد کا نام و نشان تک ختم کر دی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کو بھی ترکی جیسا بنایا جا رہا ہے، پاکستان کو بھی جو ہے اسپین کی طرح بنایا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی مسجدوں کو جو ہے آج میوزیم خانہ بنا دیا گیا، جیسا ترکی میں ہو، اور بھی کئی ممالک میں اسلامی جو کسی زمانے میں علم کا مرکز ہوا کرتا تھا، آثاروں کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ کوئی بندہ اٹھ کے آتا ہے کہ بھائی یہ فلاں کی مسجد تھی اور وہ جگہ اس کی تھی، یہاں پہ مسجد بنا دیا گیا ہے، قبضے کی زمین میں مسجد بنا دیا گیا ہے، کوئی سارے قانون ختم، مسجد وغیرہ سب کچھ ختم کر کے اس کو میوزیم بنا دیا گیا۔ اب پاکستان میں بھی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے جب تک مسجد ہے تو اسلام ہے، اللہ کرنے والے ہیں، لوگوں کے اندر دین اور غیرت ہے، کیونکہ علماء سے ٹچ رہیں گے۔ جیسے علماء سے یہ جدا ہوں گے، ان کو پتہ ہے یہ آزاد بن جائے گا، ان کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو جو سیدھے راستے پہ لگانے والا ہے وہ علماء ہے، اور علماء کی جو نشست ہے، علماء کی جو بیٹھنا ہے، علماء کے جو مسئلے مسائل سمجھانا ہے، وہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اسی لیے حکومت نے سب سے پہلے ہٹ جو کیا ہے وہ مسجدوں کو کیا ہے۔
اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب بھی ہر 4 مہینہ بعد، 5 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد یہ حکومت ٹچ کرتی ہے کہ دیکھو ان کے اندر ایمان کتنا ہے. اب یہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، چلو تھوڑا سا مسجد کو چھیڑ کے دیکھیں. جب گرمائش نکلتی ہے، لوگوں کے جذبات نکلتے ہیں، پھر یہ ٹھنڈے پڑ جائیں. پھر 2 سال بعد، پھر 1 سال بعد، پھر جا کے یہ لوگ اس طرح کرنا شروع کرتے ہیں. یہ کھیلتے رہے، ہمارے جذباتوں سے کھیلتے ہیں یہ. تو میں سلام پیش کرتا ہوں خاص طور پہ عمار خان یاسر کو، کہ جنہوں نے اس پورے جو مدنی مسجد کے ٹوٹنے سے لے کر ابھی جو الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے معاہدہ بھی کر لیا ہے، اور 10 شرائط کے ساتھ انہوں نے حکومت نے معاہدہ کیا ہے. اور جو ہے اسی طرح آفاق خان ہے، اور اس طرح علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، اگر ان کا نام نہ لوں تو اچھی بات نہیں ہوگی. تو بڑی خوشی ہوئی کہ اہل حدیث کے جدید علماء کرام وہاں گئے اور انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کی، بڑی خوشی ہوئی. لیکن بریلوی کے علماء میں میرے علم کے مطابق مجھے وہاں کہیں نظر نہیں آیا. تو میں بریلوی علماء سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی مسجد جس کی بھی ہو اللہ کا گھر ہے. آج اگر ہم اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ نہ کیا تو کل کو ہو سکتا ہے یہ آپ کی مسجد کے ساتھ بھی ایسا کرے. مسجد جس کی بھی ہے، بھلے کسی بھی مسلک کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن ان کا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت ہم نے کرنا ہے. اگر ہم یہاں پر بھی بے اتفاقی، بھائی دیوبندی کی مسجد ہے، بریلوی بولے ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے، او فلاں اہل حدیث کی مسجد گرا دی، دیوبندی بولے ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے، او بریلوی کی مسجد گری، وہ بولے بھائی دیوبندی بولے ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے. نہ، یہ اتفاق اور اتحاد دکھانے کا وقت ہے. ہم نے اتفاق اور اتحاد دکھایا تو تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا. اگر اس وقت بھی اگر اتفاق اور اتحاد نہ ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان جیسا نعمت ہمیں عطا فرماتے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بہت زیادہ ضروری ہے اتفاق اور اتحاد کا. تو اسی کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات کرنے کی ہمیں توفیق دے. السلام علیکم.